ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بستی کے مزار میں ایک فقیرنی بیٹھا کرتی تھی۔ وہ کافی عرصے سے یہاں تھی، یہاں تک کہ مزار پر آنے والا ہر شخص، چاہے وہ بچہ ہو یا عورت ہو یا مرد ہو، اسے جانتا تھا اور پہچانتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک دن یہاں ایک امیر لڑکا آیا۔ وہ مزار آ کر مزار کی تصویریں اتارنے لگا۔ وہ کافی دیر تک مزار میں تصویریں بناتا رہا۔ آخر میں وہ مزار سے باہر آیا اور باہر بیٹھی اس بوڑھی فقیرنی کی تصویر بنانے لگ گیا۔ آخر میں اس نے جاتے ہوئے اپنا پرس نکال کر فقیرنی کو کچھ رقم خیرات کی، مگر جاتے جاتے وہ اپنا پرس اپنی جیب میں رکھنے کی بجائے بے دھیانی میں زمین پر ہی گرا گیا۔ وہ فقیرنی وہاں ہی بیٹھی تھی۔ جو ہی اس نے یہ دیکھا تو فوری طور پر اپنی جگہ سے اٹھی اور بٹوا اٹھا کر اس نوجوان کو دینے لگی۔ اس نے دیکھا کہ وہ نوجوان وہاں سے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا تھا۔ اس نے گاڑی کے پیچھے جا کر بھی کافی آوازیں لگائیں، مگر اس تک اس کی کوئی آواز نہ پہنچی اور وہ لڑکا چلا گیا۔ بالآخر وہ فقیرنی تھک ہار کر اپنی جگہ پر واپس آ کر بیٹھ گئی۔ وہاں آ کر اس نے اس پرس کو کھولا تو اس نے دیکھا کہ اس میں تو کافی زیادہ رقم موجود تھی۔ اس پرس میں اس لڑکے کا شناختی کارڈ بھی موجود تھا، جس کو دیکھ کر اسے معلوم ہوا کہ وہ ایک عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والا آدمی تھا۔ اس نے یہ پرس اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیا اور سوچا جب وہ دوبارہ واپس آئے گا تو وہ اسے اس کو لوٹا دے گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ کافی عرصہ گزر جانے کے بعد بھی وہ شخص وہاں پر دوبارہ نہیں آیا۔ ایسے ہی 1 سال گزر گیا۔ 1 سال بعد وہ شخص دوبارہ مزار پر آیا اور دوبارہ تصویریں بنانے لگا۔ جب وہ تصویریں بنا رہا تھا تو اسی فقیرنی کی نظر اس شخص پر پڑی۔ اس نے اسے دیکھا اور پھر اس کے پرس میں موجود اس لڑکے کی تصویر کو دیکھا۔ اس فقیرنی نے اس لڑکے کو پہچان لیا اور جان لیا کہ یہ وہی لڑکا ہے جو 1 سال پہلے اسے جاتے وقت خیرات میں اچھی خاصی رقم دے کر گیا تھا۔ وہ اس کے پاس گئی اور اسے اس کا پرس واپس کرنے لگی، اور ساتھ ہی اس نوجوان کو بتانے لگی کہ وہ 1 سال پہلے جب یہاں آیا تھا تو وہ اسے یہاں پر غلطی سے گرا گیا تھا، اور اس فقیرنی کو ملا تو اس نے اسے لوٹانے کی غرض سے سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ اس نے اپنی رقم کو گن کر تسلی کرنے کو کہا، جس پر اس شخص نے جب اپنے پرس میں موجود رقم کو گنا تو وہ اتنی ہی تھی جتنی کہ 1 سال پہلے اس میں موجود تھی۔ اس پر وہ لڑکا بہت زیادہ حیران ہوا۔ اس نے اس عورت سے پوچھا کہ اگر تم چاہتی تو یہ رقم رکھ سکتی تھی اور مجھے خبر بھی نہ ہوتی، لیکن تم نے اسے مجھے کیوں واپس کر دیا؟ جس پر اس بوڑھی فقیرنی نے کہا، آپ عیسائی ہیں اور میں مسلمان ہوں۔ اگر بروز محشر تمہارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہہ دیتے کہ تمہاری ایک امتی نے میرے امتی کا بٹوا مارا تھا تو میں ان کے سامنے بہت زیادہ شرمندہ ہو جاتی، اور میں یہ ہرگز نہیں چاہتی۔ بس یہ سوچ کر میں نے رکھ لیا کہ میں یہ آپ کو واپس کروں گی، اس لیے یہ پرس میں نے اپنے پاس آپ کی امانت کے طور پر رکھ لیا۔ اگر آپ 10 سال بھی نہ آتے تو بھی میں اسے ایسے ہی سنبھال کر رکھتی۔ یہ سن کر وہ عیسائی بہت زیادہ حیران اور خوش بھی ہوا۔ وہ سوچنے لگا، آج بھی اس معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اس قدر ایماندارانہ طبیعت کے مالک ہیں۔ اس نے دل میں سوچا، ہمارے معاشرے کو ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے جن کی وجہ سے آج بھی یہ معاشرہ ترقی کر سکتا ہے۔ یہ سوچ کر اس نے سارے پیسے نکال کر اس کی ایمانداری کے صلے میں اس فقیرنی کو یہ رقم ادا کر دی۔ بڑھیا یہ رقم لے کر بہت خوش ہوئی اور اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے بہت سی دعائیں دیں۔ اس کے بعد وہ نوجوان وہاں سے چلا گیا، مگر اس بڑھیا کی ایمانداری نے اس کے دل پر کافی اثر کیا۔ اس نے بھی خود سے عہد کیا کہ وہ بھی اس معاشرے میں بہتری لانے کے لیے ایمانداری سے کام کرے گا۔ دوستو، یہ تو اس فقیرنی کو ایمانداری کا اسی دنیا میں صلہ مل گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایمانداری اور نیک عمل کی جزا اللہ تبارک و تعالی آخرت میں ضرور عطا کریں گے انشاءاللہ۔ دوستو، یہ کہانی ہمارے لیے کافی سبق آموز ہے۔ اس سے ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو ایک بہتر معاشرہ بنانے کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہمیں بحیثیت مسلمان ایسی بہادری دکھانے کی ضرورت ہے، مگر افسوس آج ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے۔ ہم حلال اور حرام کے فرق کو بھول چکے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کا حق مارنے اور ذرا سے پیسوں کی خاطر اپنی آخرت تک کی پرواہ نہیں کرتے۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ محض باتوں کی بجائے حقیقت میں ہم خود کو بدلنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب ہم خود کو بدلیں گے تب ہی معاشرے میں تبدیلی کا آغاز ہوگا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب کو اصلاح کا موقع ملے۔
اگر آپ نے ہمارے پیج کو فالو نہیں کیا تو فالو کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید اصلاحی اور دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔